وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے لے کر 113 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ کنتم خیر بہترین، خیر بہترین، امت بہترین جماعت، جن لوگوں میں کسی قسم کا مذہبی، جغرافیائی یا کسی اور قسم کا اتحاد پایا جاتا ہو انہیں امت کہا جاتا ہے۔ امت بالعاد لفظ واحد ہے اور باعتبار معنی جمع ہے۔ اخرجت جو نکالی گئی ہے، اخرجت جو نکالی گئی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو، تأمرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، بالمعروف اچھے کاموں کا۔ معروف ہر وہ عمل یا قول جس کی خوبی عقلاً یا شرعاً ثابت ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ وَتَنْهَوْنَ اور تم روکتے ہو، وَتَنْهَوْنَ اور تم روکتے ہو، عَنِ الْمُنْكَرِ برے کاموں سے، عَنِ الْمُنْكَرِ برے کاموں سے۔ منکر وہ قول و فعل جسے عقل سلیم برا سمجھتی ہو اور شریعت نے اسے ممنوع قرار دیا ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ اور ایمان لاتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ اور ایمان لاتے ہو، بِاللَّهِ اللہ پر، بِاللَّهِ اللہ پر، وَلَوْ اور اگر، وَلَوْ اور اگر، آمَنَ ایمان لے آتے، آمَنَ ایمان لے آتے، اہل الکتاب اہل کتاب، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا تو البتہ ہوتا، لکانا تو البتہ ہوتا، خیراً بہت بہتر، خیراً بہت بہتر، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، منہم بعض ان میں سے، منہم بعض ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، واکثرهم اور اکثر ان میں سے، واکثرهم اور اکثر ان میں سے، الفاسقون فاسق ہیں، الفاسقون فاسق ہیں۔ الفاسقون جمع ہے، اس کا واحد الفاسق ہے، یعنی حدود الہی کو توڑنے والے اور نفس کی پیروی کرنے والے، یعنی نافرمان لوگ مراد ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز امت ہو۔ یعنی یہ امت پوری انسانیت کی طرف داعی و مسلح بنا کر بھیجی گئی ہے اور عالمگیر دعوت تبلیغ کے منصب پر فیض کی گئی ہے، جس کا کام لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور باطل سے روکنا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک دعوت تبلیغ امت پر فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دعوت دینا فرض ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو دعوت حق کا کام کرتی رہے اور انسانیت کو اسلام کی طرف بلاتی رہے۔ اگر کچھ لوگ اس فریضہ کو ادا کرتے رہیں گے تو اجر تو انہی کو ہوگا، لیکن پوری امت گناہ سے بچ جائے گی، اور اگر دعوت حق کا کام کوئی نہ کرے تو پوری امت گناہ گار ہوگی۔ معروف میں تمام نیکیاں داخل ہیں، غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینا، مسلمانوں کی اصلاح کرنا، ان کو دین کے ساتھ جوڑنا۔ منکر میں تمام برائیاں شامل ہیں، کفر، فسق، حرام اور مکروہات کا ارتکاب وغیرہ۔ نیز نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں، زبان سے،
علم سے، طاقت قوت کے استعمال سے اور اثر رسوخ سے، انفرادی طور پر یا جماعتی صورت میں، یہ تمام ہی صورتیں معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ہو سکتی ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، وہ تمہیں ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، وہ تمہیں ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے، مگر اذان تھوڑی سی ایذا، معمولی تکلیف کو اذان کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمہاری کتنی ہی مخالفت کریں، تمہیں معمولی اذیت پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم، وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم، تو پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبار، پیٹھیں، ادبار دبر کی جمع ہے، یعنی تمہارے سامنے پیٹھ پھیر لیں گے۔ لا ینصرون، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ اذان کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب ان یہود کی جڑ کٹ چکی ہے، ان کے اندر اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکیں، بس زیادہ سے زیادہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کچھ زبانی اذیت رسانی، طعن و تشنیع اور بہتان تراشی کے سوا کوئی بڑا نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچا سکیں گے، اور میدان جنگ میں شکست و ہزیمت ہی سے دو چار ہوں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہی ہوا کہ یہودیوں کو بالآخر مدینہ خالی کرنا پڑا۔ اس آیت پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ اہل کتاب پر نصرت فتح تمہارا نصیب ہے۔ یہ ملحد اور کافر اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب تم سے ان کی جنگ ہوگی تو پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ خیبر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو رسوا کیا اور مدینہ میں بھی رسوا ہوئے، اور شام کے نصرانیوں کی تو صحابہ نے کمر توڑ دی، ان کا ملک ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگرچہ یہود عیسائیوں کے بل بوتے پر فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس پر قابض ہیں، مگر وہ وقت آ رہا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ ہوگی، اور منظر وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو 100 وہ پتھر کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ ضربت علیہم الذلۃ أينما ثقفوا إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، اینما جہاں کہیں بھی، ثقفوا وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ کے ساتھ، بحبل من اللہ کی پناہ کے ساتھ، بحبل من اللہ کی طرف سے عہد، حبل کے اصل معنی رسی کے ہیں، اس سے مراد عہد، ذمہ اور امان کے ہیں، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، بغضب من اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ بیانہم اس سبب سے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ،
آیات جمع ہے اور اس کا واحد آیت ہے، یعنی یہ رسوائی اور ذلت اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبی کو قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے الْأَنْبِيَاءَ نبیوں کو، الْأَنْبِيَاءَ نبیوں کو بغیر حق ناحق، بغیر حق ناحق۔ ذالک یہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے یعتدون مسلسل زیادتی کرتے، یعتدون مسلسل زیادتی کرتے۔ یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، اس کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسے کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ معمولی درجے کے مسلمان حتیٰ کہ کسی عورت کی دی ہوئی پناہ کو بھی رد نہ کیے جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس عام ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، جیسا کہ آج کل اسرائیل، امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کے سہارے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ یہودیوں کی ذلت اور پستی کی جو پیشنگوئی قرآن مجید نے کی ہے وہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس پر کسی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ ادوار میں رومن حکومت نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو اپنی جگہ، ماضی قریب میں بھی جرمنی اور چیکو سلواکیہ وغیرہ میں ان کے ساتھ جیسے جیسے انسانیت سوچ سلوک روا رکھے گئے اور جگہ جگہ ان کا قتل عام ہوا، وہ گویا کل کی بات ہے۔ کانوا یعتدون عربی قاعدہ کے لحاظ سے ماضی استمراری کا صیغہ ہے، جس میں دوام و استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا ترجمہ مسلسل زیادتی سے کیا گیا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیسو نہیں ہے وہ سب، لیسو نہیں ہے وہ سب، سواء برابر، سواء برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امت ایک جماعت ہے، امت ایک جماعت ہے، قائمت حق پر قائم، قائمت حق پر قائم۔ قائمت کا ایک معنی مستقیمت بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں اور ان کی شریعت پر قائم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو اسلام پر ایمان لایا اور احکام الہی کا پابند ہے۔ یتلون وہ پڑھتے ہیں، یتلون وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات، آیات اللہ اللہ کی آیات، آناء اللیل رات کے وقت، آناء اللیل رات کے وقت، وہم اور وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں، یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدون کے اصل معنی تو سجدہ کرنے کے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس سے نماز پڑھنا بھی مراد لیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق و فجور میں مصر رہی، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب ہی برے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، کثرت سے نماز تہجد پڑھتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہوئے اور اسلام میں رغبت رکھ کر پکے ہو گئے، تو یہودی علماء ان کے بے ایمان لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف ہمارے برے لوگ ہی لگے ہیں، اگر وہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے تو اپنے آبا کا دین چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔